میں عبداللہ سے شادی نہیں کروں گی، ہرگز نہیں کروں گی۔ اس مولوی ٹائپ بندے سے میرا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ جہاں ملتا ہے لیکچر دینا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے شوہر نہیں کوئی چلتا پھرتا مدرسہ پلے پڑ رہا ہے۔ یہ الفاظ رمشا کے تھے جو اپنے پرتعش بیڈ روم میں کھڑی اپنی ماں نگہت بیگم پر چلا رہی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ بیڈ پر پڑے کوشنز کو زور زور سے زمین پر پٹک رہی تھی۔ نگہت بیگم نے بے بسی سے اپنی اکلوتی بیٹی کو دیکھا جو لاڈ پیار میں بگڑ کر اب ان کے لیے مصیبت بنتی جا رہی تھی۔ انہوں نے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا ہوش کے ناخن لو، عبداللہ خاندان کا سب سے خوبصورت اور دلکش مرد ہے، پورا خاندان اس کی مثالیں دیتا ہے، اللہ نے اسے حسن بھی دیا ہے اور دولت بھی، تمہارا تایا زاد ہے اور بچپن سے تمہارے نام کی بات ہوئی ہے، اب این موقع پر تم یہ تماشا کھڑا کرو گی تو خاندان میں ہماری ناک کٹ جائے گی۔ لیکن رمشا پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تنگ کر بولی، امی آپ کو وہ ہینڈسم لگتا ہوگا، مجھے تو وہ کسی دقیانوسی زمانے کا انسان لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں اس کی داڑھی اور وہ مونچھیں؟ جب وہ چلتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے میرے ساتھ میرا باپ چل رہا ہے، مجھ سے 10 سال بڑا لگتا ہے، حالانکہ عمر میں صرف 4 سال کا فرق ہے۔ اوپر سے وہ ٹخنوں سے اونچی شلوار اور قمیص پہن کر جب مجھے نصیحتیں کرتا ہے، رمشا سر ڈھانپ لو، رمشا دوپٹہ اوڑھ لو، رمشا یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تو میرا دل چاہتا ہے اپنا سر دیوار میں دے ماروں۔ میں ایک آزاد خیال لڑکی ہوں، یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، ماڈرن دوست ہے میرے، میں اس پابندیوں والے ماحول میں گھٹ کر مر جاؤں گی۔ مجھے سانس لینے کے لیے کھلی فضا چاہیے، نہ کہ عبداللہ کا حبس زدہ ماحول۔ اسی اسنا میں مرکزی دروازے کی گھنٹی بجی اور کچھ دیر بعد سارا کمرے میں داخل ہوئی۔ سارا رمشا کے چھوٹے چچا اسلم اور چچی زبیدہ کی بیٹی تھی۔ ان کا گھر رمشا کے گھر سے اگلی گلی میں ہی تھا اور وہ اکثر شام کو ملنے چلی آتی تھی۔ سارا اور رمشا دونوں ہم عمر تھیں اور کزنز ہونے کے ساتھ ساتھ سہیلیاں بھی تھیں، لیکن دونوں کی طبیعت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ سارا ایک باحیا اور سنجیدہ لڑکی تھی جو پردے کا اہتمام کرتی تھی، جبکہ رمشا مکمل طور پر آزاد خیال تھی۔ سارا نے کمرے کا حشر دیکھا تو سمجھ گئی کہ معاملہ وہی پرانا ہے، عبداللہ کا رشتہ۔ اس نے زمین سے کوشن اٹھا کر بیڈ پر رکھا اور رمشا کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا ہو گیا رمشا؟ ابھی میں ان گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو تمہارے چیخنے کی آوازیں باہر پوش ٹکار رہی تھیں۔ کیوں تائی جان کو پریشان کر رہی ہو؟ آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے عبداللہ بھائی سے؟ پورے خاندان کی لڑکیاں حسرت کرتی ہیں کہ کاش انہیں عبداللہ جیسا جیون ساتھی ملے، اتنے نائس اور سویٹ ہیں وہ، ہر کسی کے لیے تو وہ کرش بنے ہوئے ہیں۔ ان کی شخصیت میں ایک روب ہے، ایک کشش ہے جو آج کل کے چھچھورے لڑکوں میں کہاں ملتی ہے۔ سارا نے بڑے پیار سے رمشا کو سمجھایا تو رمشا نے نفرت سے منہ بنایا۔ توبہ کرو سارا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تمہیں وہ روبدار لگتا ہے، مجھے تو وہ وحشی زدہ لگتا ہے، اتنی لمبی داڑھی اور وہ سنجیدہ چہرہ۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اگر کبھی غلطی سے ہنس بھی دیا تو گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ میرے ساتھ چلتے ہوئے وہ شوہر کم اور میرے بزرگ زیادہ لگیں گے۔ مجھے دیکھو اور ان کو دیکھو، کیا ہمارا کوئی جوڑ بنتا ہے؟ اوپر سے وہ شلوار قمیص پہن لیتے ہیں، بندہ پوچھے آج کل کون پینٹ شرٹ نہیں پہنتا؟ کم از کم پتا تو چلے کہ باڈی شیپ کیا ہے، بندہ ہاٹ ہے یا نہیں۔ اب وہ فضول سے کپڑوں میں تو سب کچھ چھپ جاتا ہے۔ رمشا بڑبڑاتے ہوئے بیڈ پر گر گئی۔ سالا نے اپنا سر پیٹ لیا۔ رمشا، تو مرد کی خوبصورتی کو صرف کپڑوں اور کلین شیو میں کیوں تولتی ہو؟ مرد کی خوبصورتی اس کی غیرت اور حیا میں ہوتی ہے۔ عبداللہ بھائی اگر شلوار قمیص پہنتے ہیں تو یہ ان کی سنت سے محبت ہے، اور یقین مانو وہ اس لباس میں بھی کسی شہزادے سے کم نہیں لگتے۔ ان کی آنکھوں میں جو حیا ہے وہ انہیں سب سے منفرد بناتی ہے۔ وہ کبھی کسی غیر محرم لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ یہ بات تمہیں دقیانوسی لگتی ہے، لیکن یہ ایک عورت کے لیے سب سے بڑا تحفظ ہے کہ اس کا شوہر صرف اس کا ہو۔ رمشا نے ایک زوردار کہکا لگایا اور بولی، بس بس رہنے دو سارا، یہ فلسفیانہ باتیں اپنے پاس رکھو، میرا موڈ مت خراب کرو۔ مجھے تحفظ نہیں چاہیے، مجھے لائف چاہیے، تھرل چاہیے، رومانس چاہیے، اور عبداللہ کے پاس سوائے تسبیح اور جائے نماز کے کچھ نہیں ہے۔ شام کے وقت جاوید صاحب کے گھر کے بڑے لاؤنج میں رونق لگی ہوئی تھی۔ آج عبداللہ کے والدین طاہر صاحب اور سلمہ بیگم خاص طور پر ان کے گھر آئے تھے تاکہ شادی کی تاریخ فکس کر سکیں۔ اسلم صاحب اور زبیدہ بیگم بھی اپنی بیٹی سارا کے ساتھ وہیں موجود تھے، کیونکہ خاندان کے بڑے فیصلوں میں تینوں بھائی ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ رمشا کے والد جاوید صاحب اور والدہ نگہت بیگم قدرے پریشان بیٹھے تھے، جبکہ دوسری طرف طاہر صاحب چائے کی چسکی لیتے ہوئے مسکرائے۔
جاوید، اب بچوں کی شادی کی تاریخ کی فکس کر لینی چاہیے۔ عبداللہ تو ماشاءاللہ سیٹلڈ ہے، اپنا بزنس سنبھال رہا ہے اور اللہ نے اسے اپنے گھر کا مالک بنایا ہے۔ رمشا کی بھی پڑھائی مکمل ہونے والی ہے، مزید تاخیر مناسب نہیں لگتی۔ جاوید صاحب نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور نظریں جھکا لیں۔ بھائی جان، دراصل بات یہ ہے کہ رمشا بھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اسے مزید پڑھنا ہے یا شاید کچھ اور وقت چاہیے۔ نگت بیگم نے جلدی سے بات سنبھالی۔ ہاں بھائی جان، آج کل کی بچیاں ہیں ذرا نخرے دکھاتی ہیں، ورنہ ہمارے رمشا تو عبداللہ کو بہت پسند کرتی ہے، بس ذرا گھبرا رہی ہے شادی کے نام سے۔ سلمہ بیگم نے شفقت سے کہا، ارے اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ عبداللہ تو اتنا نرم مزاج ہے، وہ رمشا کو پلکوں پر بٹھا کر رکھے گا۔ میں جانتی ہوں میرا بیٹا کیسا ہے، اس نے آج تک میری بات نہیں ڈالی۔ وہ اپنی بیوی کو بھی وہی مقام دے گا جو اسلام نے عورت کو دیا ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ سیڑھیوں سے قدموں کی تیز آواز آئی۔ رمشا تیز قدموں سے وہاں آ گئی۔ اس نے جینز اور شرٹ پہن رکھی تھی اور دوپٹہ غائب تھا۔ وہ شاید ابھی کہیں باہر جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی اسپاٹ لہجے میں کہا، تایا ابو، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جاوید صاحب نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں منع کیا، لیکن وہ باز نہ آئی۔ دیکھیے، میں لگی لپٹی بات کرنے کی عادی نہیں ہوں۔ میں عبداللہ سے شادی نہیں کر سکتی۔ میرا اور اس کا کوئی میچ نہیں ہے۔ میری پسند اور اس کی پسند میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ ایک مذہبی اور سخت گیر انسان ہے اور میں ایک ماڈرن لڑکی ہوں۔ ہم دونوں کبھی خوش نہیں رہ سکیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ اس رشتے کو یہیں ختم کر دیں اور اپنے بیٹے کے لیے کوئی اور ڈھونڈ لیں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ طاہر صاحب کے ہاتھ سے چائے کا کپ رکھتے ہوئے ہلکی سی آواز آئی۔ انہوں نے حیرت اور صدمے سے اپنے بھتیجے کو دیکھا۔ سلمہ بیگم کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ عبداللہ میں کیا برائی ہے؟ نگت بیگم نے آگے بڑھ کر رمشا کو بازو سے پکڑا اور سختی سے کہا، بکواس بند کرو اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ رمشا نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ نہیں امی، آج فیصلہ ہوگا۔ میں مزید اس گھٹن میں نہیں رہ سکتی۔ میں نے بھوک ہڑتال کی تھی، آپ لوگوں نے نہیں سنی۔ اب میں سب کے سامنے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے زبردستی کی تو میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، لیکن ان سے شادی نہیں کروں گی۔ طاہر صاحب نے گہری سانس لی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو ہم زبردستی نہیں کریں گے۔ شادی دو دلوں کا بندھن ہے۔ اگر تم خوش نہیں ہو تو یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ رمشا وہاں سے پیر پٹکتی ہوئی گاڑی کی چابیاں اٹھا کر گھر سے باہر نکل گئی۔ شاید وہ اپنے کسی دوست کی طرف جا رہی تھی، لیکن لاؤنج میں موجود ماحول سوگوار ہو گیا۔ جاوید صاحب شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ بھائی جان، میں شرمندہ ہوں۔ اس لڑکی نے ہماری ناک کٹوا دی، پتہ نہیں کس پر گئی ہے۔ طاہر صاحب نے بڑے ضبط کا مظاہرہ کیا۔ کوئی بات نہیں جاوید، بچی ہے، نادان ہے، ایسے ہیرے اور پتھر کی پہچان نہیں ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خاندان میں بات پھیلائی ہوئی ہے کہ عبداللہ کی شادی اسی ماہ ہوگی۔ اب اگر انکار ہوا تو باتیں بنیں گی۔ اسی لمحے سارا کچن سے مزید چائے اور لوازمات لے کر آئی۔ وہ یہ سب باتیں کچن میں کھڑی سن چکی تھی۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے اور چہرہ شرم سے جھکا ہوا تھا۔ سلمہ بیگم کی نظر سارا پر پڑی، جو سادگی اور حیا کا پیکر بنی کھڑی تھی۔ انہوں نے اچانک طاہر صاحب کی طرف دیکھا اور پھر زبیدہ کی طرف۔ سلمہ بیگم نے کہا، اگر رمشا راضی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ہمارے گھر میں ایک اور بیٹی بھی تو ہے، سارا۔ کیا یہ ہماری بہو نہیں بن سکتی؟ طاہر صاحب نے چونک کر سارا کو دیکھا، جو شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، ماشاءاللہ، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اسلم، کیا تمہیں اعتراض ہے اگر ہم عبداللہ کے لیے سارا کا ہاتھ مانگیں؟ اسلم صاحب اور زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اسلم صاحب نے کہا، بھائی جان، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ عبداللہ جیسا نیک اور صالح لڑکا ہمارا داماد بنے۔ سارا جیسی نیک بچی کے لیے اس سے بہتر رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم تو راضی ہیں۔ سارا نے نظریں جھکا لی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تو تصور میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ جس انسان کو وہ دل میں آئیڈل مانتی تھی، وہ اس کا مقدر بن جائے گا۔ آج قدرت نے اسے بن مانگے سب کچھ دے دیا تھا۔ یہ خبر جب عبداللہ تک پہنچی تو وہ اپنے آفس میں بیٹھا فائلز دیکھ رہا تھا۔ اس نے فون پر اپنی ماں کی بات سنی تو چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ امی، آپ جانتی ہیں کہ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو دین سے دور ہو۔ اگر رمشا کو میری داڑھی یا میرے نظریات سے مسئلہ ہے تو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔
میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ عورت جب تک مرد کے حلیے اور اس کی دینداری پر راضی نہ ہو گھر نہیں چل سکتا۔ لیکن سارا کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ سلمہ بیگم نے پرجوش انداز میں کہا، بیٹا سارا تو ہیرے کا ٹکڑا ہے، بالکل تمہارے مزاج کی ہے، نمازی، پرہیزگار اور حیادار۔ تم آنکھیں بند کر کے ہاں کر دو۔ عبداللہ نے گہرا سانس لیا اور کہا، ٹھیک ہے امی، آپ کی پسند میری پسند ہے، وہ حیادار ہے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ اگلے دن رمشا کو جب پتا چلا کہ اس کے انکار کے بعد طاہر تایا نے سارا کا ہاتھ مانگ لیا ہے اور بات پکی بھی ہو گئی ہے تو وہ طیش میں آ گئی۔ وہ اپنی گاڑی نکال کر سیدھا سارا کے گھر پہنچی۔ سارا اپنے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی شکرانے کی نفل ادا کر رہی تھی۔ رمشا بنا دستک دیے اندر گھس آئی اور تندے انداز میں تالیاں بجائیں۔ واہ بھائی واہ سارا، تم تو بڑی چھپی رستم نکلی۔ ادھر میں نے اپنے گھر میں انکار کیا اور ادھر تم نے اپنے گھر بیٹھے بٹھائے موقع پر چوکا مار دیا۔ ویسے تمہیں مبارک ہو، وہ بورنگ انسان، مجھے تو لگا تھا کہ انکار کے بعد وہ دیوداس بن جائے گا، لیکن لگتا ہے اسے بھی بس شادی کرنے کی جلدی تھی، کسی سے بھی ہو جائے۔ سارا نے جا نماز کا کونا تہہ کیا اور بڑے سکون سے رمشا کو دیکھا۔ رمشا جسے تم بورنگ کہہ رہی ہو وہ نظر میں دنیا کا بہترین انسان ہے، اور رہی بات چوکا مارنے کی تو یہ نصیب کی بات ہے۔ اللہ نے میری دعا سن لی اور مجھے وہ شخص دے دیا جس کی تم قدر نہیں کر سکی۔ تم دیکھنا میں اس کے ساتھ کتنی خوش رہتی ہوں۔ وہ بورنگ نہیں ہے، بس وہ اپنا پیار اور جذبات ہر کسی پر ظاہر نہیں کرتا، وہ سنبھال کر رکھتا ہے صرف اپنی محرم کے لیے، اور میں خوش قسمت ہوں کہ میں اس کی محرم بنوں گی۔ رمشا نے منہ بنا کر کہا، ہاں ہاں دیکھ لیں گے تمہاری خوش قسمتی، ابھی شادی ہونے دو، جب وہ تمہیں بھی برقعے میں بند کر کے گھر بٹھائے گا اور ٹی وی دیکھنے پر بھی پابندی لگائے گا نا، تب میں پوچھوں گی تمہارا حال۔ ابھی تو تم خیالی پر لوگ پکا رہی ہو، جب اس کے گھر جاؤ گی تب پتہ چلے گا۔ وہ ہنسنے لگی، لیکن سارا کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی جسے رمشا کی کوئی بات مدھم نہیں کر سکتی تھی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ چونکہ سب کے گھر قریب ہی تھے اس لیے آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن ماحول بٹ گیا تھا۔ ایک طرف رمشا تھی جو ہر رسم کا مذاق اڑا رہی تھی، اور دوسری طرف سارا تھی جو خاموشی سے ہر حکم مان رہی تھی۔ عبداللہ نے واضح پیغام بھجوایا تھا کہ شادی سادگی سے ہوگی، کوئی ڈھول ڈھمکا یا ناچ گانا نہیں ہوگا۔ رمشا سارا کے گھر آئی ہوئی تھی جہاں سارا کے ہاتھوں پر مہندی لگائی جا رہی تھی۔ رمشا نے یہ سن کر سارا کو خوب سنائی، دیکھ لو ابھی سے پابندیاں شروع ہو گئی ہیں، شادی ہے یا کسی کے جنازے کی تیاری، نہ مہندی پہ ڈانس نہ ڈھولک، یہ کیسی شادی ہے تمہاری سارا، میں تو بور ہو جاؤں گی۔ لیکن سارا نے مسکرا کر کہا، رمشا خوشی شور شرابے میں نہیں ہوتی، سکون میں ہوتی ہے، اور مجھے سکون ہے کہ میرا ہونے والا شوہر اللہ کے احکامات پر چلنے والا ہے، مجھے یہ شور شرابہ ویسے بھی پسند نہیں ہے۔ رمشا نے چڑھ کر کہا، تم دونوں ہی ایک جیسے ہو، بورنگ اور دقیانوسی، جاؤ جی لو اپنی زندگی اس مولوی کے ساتھ، مجھے تو ترس آ رہا ہے تم پر۔ سارا نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ رمشا کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس نے کیا کھو دیا ہے۔ گھر والے بھی رمشا سے ناراض تھے۔ جاوید اور نگہت بیگم تو بیٹی کی حرکت پر اب تک شرمندہ تھے، لیکن رمشا کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی آزادی کے نشے میں مست تھی اور اس غلط فہمی میں تھی کہ اس نے اپنی زندگی بچا لی ہے۔ شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ گھر میں گہما گہمی تھی، لیکن فضا میں وہ روایتی شور شرابہ نہیں تھا جو عام شادیوں میں ہوتا ہے۔ یہ عبداللہ کی خاص ہدایت تھی کہ نکاح مسجد میں ہوگا اور رخصتی انتہائی سادگی سے گھر سے ہوگی۔ رمشا نے آج بھی اسی پسند کا انتہائی قیمتی اور فیشنیبل لباس زیب تن کیا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر بیزاری واضح تھی۔ وہ ہال کے کونے میں اپنی یونیورسٹی کی دوستوں کے ساتھ کھڑی تھی اور مسلسل اس تقریب کو بورنگ قرار دے رہی تھی۔ دیکھ لو یار، میں نہ کہتی تھی، یہ شادی نہیں بلکہ اس دعائے تقریب کا منظر پیش کر رہا ہے، نہ کوئی موسیقی نہ کوئی ڈانس، بس آؤ کھانا کھاؤ اور دلہن کو لے جاؤ۔ شکر ہے میں بچ گئی، ورنہ آج سارا کی جگہ میں سفید چادر میں لپٹی ہوئی کہیں کونے میں بیٹھی ہوتی۔ اس کی دوست نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن رمشا سارا لگ بہت پیاری رہی ہے، وہ لال جوڑی اور اس کے اوپر سفید چادر میں بالکل کوئی فرشتہ لگ رہی ہے، اور عبداللہ بھی آج شیروانی اور پگڑی میں کافی وجیح لگ رہا ہے۔ رمشا نے طنزیہ نظروں سے اسٹیج کی طرف دیکھا جہاں سارا سر جھکائے بیٹھی تھی اور عبداللہ مردانہ حصے میں مہمانوں سے مل رہا تھا۔ ہاں تو اور کیا کرے گی، اب مولوی کی بیوی بننا ہے تو فرشتہ ہی لگنا پڑے گا نا۔ خیر چھوڑو، مجھے تو خوشی ہے کہ یہ بلا میرے سر سے ٹل گئی۔
رخصتی کا وقت آیا تو ماحول جذباتی ہو گیا۔ سارا اپنے والدین اسلم اور زبیدہ سے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ نگہت بیگم اور جاوید صاحب بھی آبدیدہ تھے، کیونکہ سارا انہیں اپنی بیٹیوں جیسی عزیز تھی۔ رمشا سب سے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی نام کو نہ تھی، بلکہ وہ بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہی تھی کہ یہ ڈرامہ کب ختم ہوگا۔ جب سارا کو قرآن کے سائے میں باہر لایا گیا تو رمشا رسم کے مطابق اسے گاڑی تک چھوڑنے کے لیے آگے بڑھی۔ عبداللہ پہلے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا، جبکہ پچھلی سیٹ کا دروازہ رمشا نے کھولا۔ سارا گاڑی میں بیٹھنے لگی تو اچانک رک گئی۔ اس نے مڑ کر رمشا کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رمشا چونک گئی۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ہونٹوں پر ایک عجیب سی تشکر بھری مسکراہٹ تھی۔ رمشا، میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ رمشا نے حیرت سے ابرو چکائے۔ کس بات کا شکریہ؟ کیا اس لیے کہ میں نے تمہیں اس بورنگ زندگی کے حوالے کر دیا؟ سارا نے اس کے ہاتھ کو دبا کر دھیمی لیکن مضبوط آواز میں کہا، نہیں، اس لیے کہ تم نے مجھے ایک ہیرا دیا ہے۔ تم نہ ٹھکراتی تو وہ مجھے کبھی نہ ملتے۔ میں اپنی قسمت پر رش کرتی ہوں کہ مجھے ایک حیادار مرد ملا۔ تم نے انجانے میں مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ رمشا کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے پتھر کا ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سارا اس وقت بھی ایسی بات کہے گی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور خشک لہجے میں بولی، پاگل ہو گئی ہو تم؟ خیر، جاؤ، اب تمہارا ہیرا انتظار کر رہا ہے۔ سارا مسکراتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ رمشا نے دروازہ بند کیا تو اسے اندر بیٹھے عبداللہ کا عکس ریئر ویو مرر میں نظر آیا، جس کی نظریں ادب سے جھکی ہوئی تھیں اور چہرے پر ایک پرسکون اطمینان تھا۔ گاڑی روانہ ہو گئی اور رمشا وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے سارا کی بات اندر ہی اندر کسی کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ ہیرا؟ کیا واقعی؟ نہیں، وہ صرف اپنے آپ کو تسلی دے رہی ہے۔ رمشا نے سر جھٹکا اور واپس اندر مڑ گئی۔ عبداللہ کی گاڑی جب اس کے گھر کے پورچ میں رکی تو وہاں سلمہ بیگم اور طاہر صاحب خوشی سے نہال کھڑے تھے۔ یہ گھر رمشا کے گھر سے کچھ فاصلے پر ہی ایک پوش ایریا میں تھا اور اپنی خوبصورتی میں کسی محل سے کم نہ تھا۔ سلمہ بیگم نے آگے بڑھ کر اپنی بہو کا ماتھا چوما اور ڈھیروں دعائیں دی۔ میری بچی، اللہ تمہیں سدا سہاگن رکھے۔ تم نے میرے گھر کی عزت بڑھا دی ہے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہونے لگے، عبداللہ کی چھوٹی بہنوں اور کزنس نے دروازہ روک لیا۔ بھائی جان، ایسے تو اندر نہیں جانے دیں گے۔ راستہ رکائے کی رسم تو پوری کرنی پڑے گی۔ ہماری ڈیمانڈ پوری کریں ورنہ دلہن یہیں کھڑی رہے گی۔ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے اپنی جیب سے کچھ لفافے نکالے۔ دیکھو، میں فضول رسموں کا قائل نہیں ہوں، اور نہ ہی یہ سودا بازی مجھے پسند ہے کہ راستہ چھوڑنے کے پیسے دوں، لیکن تم سب میری بہنیں ہو اور خوشی کے اس موقع پر میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ یہ سب کا تحفہ ہے، اسے رکھ لو، لیکن یہ رسم کے نام پر نہیں بلکہ بھائی کی طرف سے محبت ہے۔ اس نے سب کو الگ الگ لفافے تھمائے۔ کزنس نے کھول کر دیکھا تو ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس میں ان کی توقع سے کہیں زیادہ رقم تھی۔ سب خوشی سے ایک طرف ہو گئیں اور سارا کو عزت اور احترام کے ساتھ اندر لے جایا گیا۔ سارا یہ سب دیکھ رہی تھی۔ عبداللہ کا یہ باوقار انداز اسے اور بھی بھا گیا تھا۔ وہ نہ تو کنجوس تھا اور نہ ہی فضول خرچ، بلکہ وہ رشتوں کو نبھانا اور مان دینا جانتا تھا۔ کچھ دیر بعد سارا کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ یہ کمرہ سارا کے خوابوں سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ ہر چیز نفاست اور سلیقے سے ترتیب دی گئی تھی۔ سارا بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھوں میں پسینہ آ رہا تھا اور جسم میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ لمحہ آنے والا ہے جس کا تصور ہر لڑکی کے لیے گھبراہٹ کا باعث ہوتا ہے۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور سارا کا سانس جیسے رک سا گیا۔ عبداللہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور آہستہ قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ سارا نے اپنی انگلیاں آپس میں بھینچ لی۔ عبداللہ نے اس کے قریب بیٹھ کر سب سے پہلے دھیمی اور پرسوز آواز میں کہا، السلام علیکم میری شریک حیات۔ سارا نے بمشکل جواب دیا، وعلیکم السلام۔ عبداللہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کا لمس انتہائی نرم اور گرم تھا۔ سارا کو لگا جیسے اس کا اندر کا سارا ڈر پگھل رہا ہے۔ سارا، میں جانتا ہوں کہ تم گھبرا رہی ہو، اور شاید لوگوں نے میرے بارے میں تمہیں ڈرایا بھی ہوگا کہ میں بہت سخت مزاج مولوی ہوں۔ عبداللہ نے اس کے سر سے بھاری دوپٹہ ہٹایا اور پھر آہستگی سے گھونگھٹ الٹ دیا۔ سارا نے پہلی بار اتنے قریب سے عبداللہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سختی نہیں تھی جو رمشا بیان کرتی تھی، بلکہ ان میں محبت کے کیسا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا جس میں ڈوب جانے کو دل چاہتا تھا۔ عبداللہ کی نظریں سارا کے چہرے پر ٹھہر گئیں اور اس نے بے اختیار کہا، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ نے تمہیں بہت فرصت سے بنایا سارا۔ میں نے ہمیشہ اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے وہ جیون ساتھی ملے جو میری حیا کی حفاظت کرے
اور آج تمہیں دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ سارا کے گال شرم سے سرخ ہو گئے۔ عبداللہ نے اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبی نکالی اور اس میں سے ایک خوبصورت سونے کا سیٹ نکال کر اسے پہنایا۔ یہ تمہارے منہ دکھائے ہیں، لیکن سچ کہوں تو تمہاری دید کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ عبداللہ نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ سارا کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے کپ کپاتے لہجے میں کہا، عبداللہ، میں بہت خوش نصیب ہوں۔ رمشا کہتی تھی کہ آپ… عبداللہ نے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھتی اور مسکراتے ہوئے بولا، رمشا کیا کہتی تھی یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ تم کیا محسوس کرتی ہو۔ لوگ مجھے صرف باہر سے دیکھتے ہیں سارا، وہ میری داڑھی اور لباس دے کر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میرے پاس دل نہیں ہے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ایک مومن مرد اپنی بیوی کے لیے کتنا نرم اور کتنا شدید محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ ہمارے دین میں بیوی سے محبت کرنا، اس کے ناز نخرے اٹھانا بھی عبادت ہے، اور میں اپنی اس عبادت میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے سارا کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا۔ سارا کو لگا جیسے وہ دنیا کی محفوظ ترین پناہ گاہ میں آ گئی ہے۔ عبداللہ نے اسے خود سے قریب کیا۔ اس کا انداز انتہائی رومانوی لیکن عزت و تکریم سے بھرپور تھا۔ وہ شخص جسے رمشا خشک اور بورنگ سمجھتی تھی، اس وقت محبت کے اظہار میں کسی بھی رومانوی ہیرو سے کہیں آگے تھا۔ وہ سارا کے کان میں محبت بھری سرگوشیاں کر رہا تھا، اس کی تعریف کر رہا تھا، اور اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کائنات کی سب سے اہم عورت ہے۔ تمہیں پتہ ہے سارا، میں نے اپنی نظریں ہمیشہ جھکا کر رکھی، صرف اس دن کے لیے، تاکہ جب میں پہلی بار اپنی بیوی کو دیکھوں تو میری نظروں میں کوئی خیانت نہ ہو، میرا دل صاف ہو، اور آج مجھے اس صبر کا پھل مل رہا ہے۔ عبداللہ نے لائٹ دھیمی کی اور سارا کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ سارا نے بھی جھجک ختم کرتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا، جہاں عبداللہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ رات سارا کے لیے محبت اور سرشاری کی ایک ایسی رات بن گئی جس نے اس کے دل پر عبداللہ کی محبت کی انمٹ مہر ثبت کر دی۔ وہاں نہ کوئی بوریت تھی، نہ کوئی جبر، صرف پاکیزہ جذبات کی تکمیل تھی۔ اگلے صبح ولیمے کی تقریب تھی۔ فنکشن ہال میں مردوں اور عورتوں کا انتظام الگ الگ تھا، لیکن قریبی فیملی کے لیے ایک مشترکہ فوٹو سیشن کا انتظام سٹیج پر کیا گیا تھا، جہاں صرف محرم رشتہ دار آ سکتے تھے۔ سارا نے ہلکے پیچ کلر کا خوبصورت گاؤن پہنا ہوا تھا اور وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خاص چمک تھی، وہ چمک جو محبت کی تکمیل کے بعد عورت کے چہرے پر آتی ہے۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کتنی خوش اور مطمئن ہے۔ رمشا بھی وہاں موجود تھی۔ اس نے گہرا میک اپ کیا ہوا تھا، لیکن سارا کی قدرتی چمک کے آگے وہ پھیکی لگ رہی تھی۔ رمشا کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ سارا اتنی خوش کیوں ہے۔ وہ موقع پا کر اسٹیج پر سارا کے پاس آئی۔ جب عبداللہ مہمانوں کو دیکھنے نیچے گیا ہوا تھا، سارا نے رمشا کو دیکھا تو مسکرا کر اسے پاس بلا لیا۔ آؤ رمشا، کیسی ہو؟ رمشا نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور طنزیہ انداز میں سرگوشی کی۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم اپنی سناؤ، بڑی چمک رہی ہو آج۔ خیر، رات کیسی رہی اس مولوی کے ساتھ؟ کچھ ہوا بھی یا ساری رات تسبیح پڑھتے اور لیکچر دیتے گزر گئی؟ سچ سچ بتانا، بور ہو گئی ہوگی نا؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ سنجیدہ انسان کچھ رومانٹک کر بھی سکتا ہے۔ رمشا کے سوال پر سارا کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کی ہنسی میں اتنا اعتماد اور سکون تھا کہ رمشا ٹھٹک گئی۔ سارا نے رمشا کے کان کے قریب ہو کر رازدارانہ انداز میں کہا، رمشا، تم کتنی بھولی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو مرد اللہ سے ڈرتا ہے اس کے پاس جذبات نہیں ہوتے؟ ارے میں کس زبان سے بتاؤں کہ رات کیا ہوا؟ سارا کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں چمکتی ہوئی شوخی کے ساتھ کہا، کون سا مرد پہلی رات اپنی عورت کو چھوڑ دیتا ہے رمشا؟ وہ شرمیلے ضرور ہیں، لیکن صرف باہر کی عورتوں کے لیے، اپنی محرم کے لیے، اپنی بیوی کے لیے وہ اتنے ہائی فائی اور زبردست رومانوی ہیں کہ تمہاری سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ ان کا پیار، ان کا لمس، اف، انہوں نے مجھے جس طرح چاہا، جس طرح عزت اور محبت دی، میں تو خود پر رشک کر رہی ہوں۔ وہ صرف نام کے عبداللہ نہیں ہیں، وہ محبت کے شہزادے ہیں۔ تمہارے سارے خدشات غلط تھے رمشا، بالکل غلط۔ رمشا کا رنگ فک ہو گیا۔ اسے امید تھی کہ سارا کوئی شکایت کرے گی، روئے گی یا کم از کم مایوسی کا اظہار کرے گی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ سارا کے لہجے کی سچائی بتا رہی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ رمشا کو اچانک اپنے اندر ایک عجیب سی جلن اور پچھتاوا محسوس ہوا۔ کیا واقعی اس نے غلط فیصلہ کر لیا تھا؟ اس نے کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، اچھا چلو، اچھی بات ہے اگر تم خوش ہو، ویسے مجھے یقین تو نہیں آ رہا۔ یقین کرو یا نہ کرو، حقیقت یہی ہے کہ میں دنیا کی خوش ترین عورت ہوں۔ سارا نے اطمینان سے کہا اور سامنے سے آتے ہوئے عبداللہ کو محبت بھری نظروں سے دیکھا۔
جو اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ عبداللہ نے سارہ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر بھی ایک نرم مسکراہٹ آ گئی، ایک ایسی مسکراہٹ جو صرف سارہ کے لیے تھی۔ رمشا نے ان دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے وہ خاموش پیغام دیکھا جو صرف محبت کرنے والے سمجھ سکتے ہیں، اور اس لمحے اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ وہ کچھ بہت قیمتی ہار چکے ہیں، کچھ ایسا جو اسے اپنی ماڈرن لائف اور آزادی میں کبھی نہیں مل سکتا تھا۔ لیکن رمشا تھی، وہ اتنی آسانی سے اپنی شکست تسلیم کرنے والی نہیں تھی۔ ولیمے کی تقریب سے واپسی پر اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی خود سے عہد کیا کہ وہ ثابت کر کے رہے گی کہ اس کا فیصلہ درست تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر سارہ ایک مولوی ٹائپ انسان کے ساتھ خوش ہے تو میں ایک ایسے انسان کے ساتھ اپنی زندگی جنت بناؤں گی جو میرے معیار کا ہو، جو دنیا کے ساتھ چلنا جانتا ہو۔ دن گزرتے گئے اور زندگی اپنی ڈگر پر چلنے لگی۔ سارہ اور عبداللہ اپنی چھوٹی سی جنت میں مگن تھے، جبکہ رمشا اپنے یونیورسٹی اور دوستوں میں مصروف ہو گئی۔ یونیورسٹی میں رمشا کی خوبصورتی اور اس کے انداز کے چرچے عام تھے۔ کئی لڑکے اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے، لیکن رمشا کو تلاش تھی کسی ایسے شخص کی جو عبداللہ سے ہر لحاظ سے بہتر ہو، کم از کم ظاہری طور پر۔ اور پھر اس کی یہ تلاش سمیر پر جا کر ختم ہوئی۔ سمیر یونیورسٹی کا سب سے مقبول لڑکا تھا، امیر کبیر باپ کا بیٹا، اپنی ذاتی سپورٹس کار، مہنگے برانڈڈ کپڑے اور ماڈرن لائف سٹائل۔ وہ دیکھنے میں کافی ہینڈسم تھا، کلین شیف، بالوں کا جدید سٹائل اور باتوں میں بلا کی مٹھاس۔ جب سمیر نے رمشا میں دلچسپی ظاہر کی تو رمشا کو لگا جیسے اسے اس کی منہ مانگی مراد مل گئی ہو۔ ایک دن یونیورسٹی کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے سمیر نے رمشا کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ رمشا نے جھجک کر ہاتھ پیچھے کیا تو سمیر نے اپنی دلکشی سے بھرپور لہجے میں کہا، رمشا، تم جانتی ہو کہ میں تمہیں کتنا پسند کرتا ہوں۔ تم اس یونیورسٹی کی بلکہ اس شہر کی سب سے حسین لڑکی ہو۔ میں ٹائم پاس کرنے والا انسان نہیں ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ رمشا کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ وہی لمحہ تھا جس کا اسے انتظار تھا۔ اس نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ہاں کہہ دی۔ اسے لگا کہ اب وہ خاندان والوں اور خاص طور پر سارہ کو دکھا سکے گی کہ دیکھو مجھے عبداللہ سے کتنا بہتر شوہر ملا ہے۔ رمشا نے گھر آ کر جاوید صاحب اور نگہت بیگم کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ جاوید صاحب پہلے تو تھوڑا ہچکچائے کہ لڑکا خاندان سے باہر کا ہے، پتہ نہیں کیسا ماحول ہوگا، لیکن جب انہوں نے سمیر کا فیملی بیک گراؤنڈ اور دولت دیکھی تو وہ بھی راضی ہو گئے۔ نگہت بیگم تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی کہ ان کی بیٹی کی پسند اتنی امیر فیملی ہے۔ دوسری طرف عبداللہ اور سارہ کی زندگی محبت اور سکون کا گہوارہ بنی ہوئی تھی۔ شادی کو کچھ ماہ گزر چکے تھے اور ان کے درمیان محبت کا تعلق گہرا سا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ عبداللہ گھر آتے ہی اپنی ساری مصروفیات ترک کر دیتا اور صرف سارہ کا ہو جاتا۔ ایک شام عبداللہ گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ اور کچھ پھول تھے۔ وہ سیدھا کمرے میں آیا جہاں سارہ آئینے کے سامنے کھڑی بال سنوار رہی تھی۔ عبداللہ نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھوں پر پھول رکھے اور آئینے میں اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ السلام علیکم میری شہزادی، کیسی ہیں آپ؟ سارہ نے مسکرا کر پھول اٹھائے اور اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ وعلیکم السلام، آپ آ گئے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ مٹھائی کس خوشی میں؟ عبداللہ نے اسے پلٹ کر اپنے سامنے کیا اور اس کی آنکھوں میں شرارت اور محبت کی چمک تھی۔ مٹھائی اس خوشی میں کہ اللہ نے میرے کاروبار میں بہت برکت دی ہے، اور ایک اور خوشخبری بھی ہے جو مجھے لگتا ہے تم مجھے سنانے والی ہو۔ سارہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں تو آج ہی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی اور سوچا تھا کہ آپ کو سرپرائز دوں گی۔ عبداللہ نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ سارہ، تم میری روح میں بستی ہو، تمہاری سانسوں کی آہٹ میں تبدیلی بھی میں محسوس کر سکتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس نعمت سے نوازنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سارہ نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اسے وہاں دنیا کا سب سے زیادہ سکون ملتا تھا۔ عبداللہ، مجھے ڈر لگتا ہے، میں یہ ذمہ داری نبھا پاؤں گی؟ عبداللہ نے اس کا چہرہ اوپر کیا اور انتہائی نرمی سے بولا، تم اکیلی نہیں ہو سارہ، میں ہر قدم پر ہر سانس کے ساتھ تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہاری تکلیف میری تکلیف ہے اور تمہاری خوشی میری خوشی۔ آج سے تم کوئی بھاری کام نہیں کرو گی، میں نے امی سے کہہ دیا ہے، وہ تمہارا بہت خیال رکھیں گی، اور میں تو تمہارا خادم ہوں۔ عبداللہ کی یہ محبت دیکھ کر سارہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ دن بعد رمشا کی منگنی سمیر کے ساتھ طے پا گئی۔ تقریب بہت دھوم دھام سے ایک بڑے ہوٹل میں رکھی گئی۔ رمشا نے پانی کی طرح پیسہ بہایا۔ اس کا مقصد صرف اپنی خوشی منانا نہیں تھا بلکہ سارہ اور عبداللہ کو نیچا دکھانا بھی تھا۔ فنکشن میں رمشا نے انتہائی قیمتی اور جدید طرز کا لباس پہنا ہوا تھا جس میں اس کا وجود نمایاں ہو رہا تھا۔ سمیر بھی 3 پیس سوٹ میں بہت جاذب نظر لگ رہا تھا۔ رمشا بار بار اپنی انگوٹھی اور سمیر کو فخر سے دیکھ رہی تھی۔ سارہ اور عبداللہ بھی تقریب میں شریک تھے۔
سارا کی طبیعت کچھ ناساز تھی کیونکہ وہ امید سے تھی. اس کا رنگ زرد تھا اور وہ کمزوری محسوس کر رہی تھی، لیکن خاندان کی خوشی کی خاطر وہ آئی تھی. عبداللہ لمحہ بلمحہ اس کا خیال رکھ رہا تھا. وہ بار بار اسے پانی پلا رہا تھا، پوچھ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں. رمشا اسٹیج سے نیچے اتر کر سارا کے پاس آئی. اس کے انداز میں وہی پرانا طنز تھا. کیسی ہو سارا؟ دیکھو آج میری منگنی ہے، اور دیکھو سمیر کو، کتنا ہینڈسم ہے نا؟ اسے کہتے ہیں جوڑی. ویسے تم بہت بیمار لگ رہی ہو، اب اس سے بوڑھی لگنے لگی ہو. سارا نے مسکرا کر رمشا کا ہاتھ دبایا. مبارک ہو رمشا، اللہ تمہیں بہت خوش رکھے. سمیر واقعی بہت اچھا لگ رہا ہے. اور رہی میری بات، تو یہ بیماری نہیں، اللہ کی رحمت کی نشانی ہے. میں امید سے ہوں رمشا. رمشا ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی، پھر اس نے کندھے اچکائے. اوہ اچھا، ابھی سے بچے؟ اوف سارا، تم تو بالکل ہی گھریلو ٹپیکل عورت بن گئی ہو. خیر انجوائے کرو. اسی وقت سمیر وہاں آ گیا. اس نے سارا کو دیکھا تو اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک آئی جو سارا کو بالکل اچھی نہیں لگی. سمیر نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے رمشا، یہ تمہاری کزن ہے؟ تم نے ملوایا نہیں؟ رمشا نے فخر سے کہا، ہاں یہ سارا ہے، اور وہ ان کے شوہر عبداللہ. سمیر نے عبداللہ کو دیکھا جو سادہ شلوار قمیص اور ویسٹ کوٹ میں ملبوس تھا اور داڑھی کے ساتھ بہت باوقار لگ رہا تھا. سمیر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ عبداللہ سے ہاتھ ملایا. نائس ٹو میٹ یو جناب، ماشاءاللہ کافی مذہبی حلیہ ہے آپ کا. عبداللہ نے مضبوط گرفت کے ساتھ ہاتھ ملایا اور سنجیدگی سے کہا، شکریہ، اللہ ہمیں ظاہر اور باطن دونوں کا مسلمان بنائے. مبارک ہو آپ کو. عبداللہ نے محسوس کر لیا تھا کہ سمیر کی نظریں پاکیزہ نہیں ہیں. اس نے فوراً سارا کے گرد اپنا بازو پھیلایا اور اسے حفاظتی حصار میں لیتے ہوئے بولا، چلو سارا، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، ہم چلتے ہیں. وہ سارا کو لے کر وہاں سے نکل آیا. رمشا کو عبداللہ کا یہ حفاظتی انداز ایک پل کے لیے اچھا لگا، لیکن اس نے فوراً یہ خیال جھٹک دیا. منگنی کے بعد رمشا اور سمیر کی ملاقاتیں بڑھ گئیں. جاوید صاحب اور نگہت بیگم ماڈرن خیال کے تھے، اس لیے انہوں نے کوئی خاص روک ٹوک نہیں کی. سمیر اکثر رمشا کو باہر ڈنر یا لانگ ڈرائیو پر لے جاتا. رمشا بہت خوش تھی، وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی. ایک دن یونیورسٹی کے بعد سمیر نے کہا، رمشا، آج میرے ایک دوست کی برتھ ڈے پارٹی ہے، بہت مزہ آئے گا، چلو چلتے ہیں. رمشا نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن سمیر، رات ہو جائے گی، امی انتظار کریں گے. سمیر نے اس کا ہاتھ دبا کر کہا، ارے یار، اب ہم منگیتر ہیں، شادی ہونے والی ہے ہماری، اتنا تو حق بنتا ہے میرا، اور پھر میں ہوں نا تمہارے ساتھ، ڈرنے کی کیا بات ہے. رمشا مان گئی. وہ سمیر کے ساتھ پارٹی میں چلی گئی. وہاں کا ماحول بہت مختلف تھا. لڑکے لڑکیاں غیر اخلاقی لباس میں تھے، میوزک کا شور کان پھاڑ رہا تھا، اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہو رہی تھیں جو رمشا کے لیے نئی اور عجیب تھیں. اسے گھٹن ہونے لگی. سمیر، مجھے یہاں اچھا نہیں لگ رہا، چلو واپس چلتے ہیں. رمشا نے سمیر کے کان میں کہا. سمیر نے ایک ڈرنک کا گلاس ہاتھ میں لیا ہوا تھا. اس نے رمشا کو بازو سے پکڑ کر ایک سائڈ والے کمرے کی طرف دھکیلا. ارے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے میری جان، آؤ ہم یہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، باہر بہت شور ہے. رمشا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ کمرے میں چلی گئی. کمرے میں جاتے ہی سمیر نے دروازہ لاک کر دیا. رمشا کا ماتھا ٹھنکا. سمیر، تم نے دروازہ کیوں لاک کیا؟ کھولو اسے. سمیر کی آنکھوں میں محبت نہیں بلکہ ہوس تھی. وہ رمشا کے قریب آیا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا. رمشا، کب تک دور رہو گے؟ اب تو ہم ایک ہونے والے ہیں، چلو آج اس رشتے کو پکا کر لیتے ہیں. اس نے رمشا کو چھونے کی کوشش کی. رمشا نے اسے دھکا دیا. سمیر، ہوش میں آؤ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شادی کے بعد یہ سب؟ ابھی دور رہو مجھ سے. سمیر نے کہکا لگایا. اوہ کم آن رمشا، تم تو بہت ماڈرن بنتی تھی، اب یہ ستی ساوتری والا ڈرامہ کیوں؟ سب چلتا ہے آج کل، تم کوئی بچی تو ہو نہیں. اس نے زبردستی رمشا کو اپنی طرف کھینچا اور اس کے ساتھ زور زبردستی کرنے کی کوشش کی. رمشا کی آنکھوں کے سامنے اچانک سارا کا چہرہ گھوم گیا. سارا کے وہ الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے. مرد کی خوبصورتی اس کی غیرت اور حیا میں ہوتی ہے. وہ اپنی محرم کے لیے جذبات سنبھال کر رکھتا ہے، اور یہاں یہ مرد جسے وہ اپنا آئیڈیل سمجھتی تھی، شادی سے پہلے اس کی عزت کو تار تار کرنے پر تلا ہوا تھا. اس سے اپنی بے وقوفی اور عبداللہ کی پاکیزگی کا فرق ایک سیکنڈ میں سمجھ آ گیا. رمشا نے پوری طاقت جمع کی اور ایک زوردار تھپڑ سمیر کے منہ پر دے مارا. چٹاخ. سمیر ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا. رمشا نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور چیختی ہوئی بولی، خبردار اگر مجھے ہاتھ بھی لگایا تو تم مرد نہیں جانور ہو. مجھے لگتا تھا تم ماڈرن ہو، لیکن تم صرف ایک ہوس کے پجاری ہو. حیا صرف عورت کے لیے نہیں ہوتی سمیر، مرد کو بھی حیادار ہونا چاہیے، اور تم میں ٹکے کی حیا نہیں ہے. اس نے پاس پڑا ہوا گلدان اٹھا کر شیشے پر دے مارا.
جس سے زوردار آواز پیدا ہوئی اور باہر کے لوگوں کی توجہ اس طرف ہو گئی۔ سمیر گھبرا گیا کہ کہیں بدنامی نہ ہو جائے۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ رمشا روتی ہوئی اپنی بکھری ہوئی حالت کے ساتھ وہاں سے بھاگی۔ اس نے اپنی گاڑی نکالی اور گھر کی طرف دوڑا دی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں گھس گئی اور دروازہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نگہت بیگم نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن رمشا نے نہیں کھولا۔ وہ پوری رات فرش پر بیٹھی کامتی رہی۔ اسے اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ اسے بار بار سارا کی وہ پرسکون مسکراہٹ یاد آ رہی تھی جو اسے عبداللہ کے ساتھ ملتی تھی۔ سارا سچ کہتی تھی، حیا کوئی قید نہیں ہے، یہ تحفظ ہے، یہ ڈھال ہے، اور آج میں نے وہ ڈھال خود پھینک دی تھی تو یہ درندے مجھ پر جھپٹ پڑے۔ اگلی صبح رمشا بھی اپنی آنکھیں سوجی ہوئی لے کر کمرے سے نہیں نکلی تھی کہ گھر میں ایک اور طوفان آ گیا۔ سمیر کی والدہ کا فون آیا۔ انہوں نے نگہت بیگم سے انتہائی روکھے انداز میں بات کی۔ دیکھیں نگہت بہن، ہمیں نہیں لگتا کہ یہ رشتہ چل سکے گا۔ آپ کی بیٹی بہت بدتمیز اور اکھڑ مزاج ہے۔ کل اس نے میرے بیٹے کے دوستوں کے سامنے بے عزتی کی۔ میرا بیٹا ایسی جذباتی اور نفسیاتی لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہم یہ منگنی ختم کر رہے ہیں۔ نگہت بیگم کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ انہوں نے بہت منت سماجت کی، وضاحتیں دینے کی کوشش کی لیکن فون بند ہو چکا تھا۔ وہ روتی ہوئی رمشا کے کمرے میں گئی۔ رمشا، یہ تم نے کیا کیا؟ سمیر والوں نے منگنی توڑ دی ہے۔ تم نے کیا تماشا لگایا تھا کل؟ رمشا جو بستر پر بد بنی بیٹھی تھی یہ سن کر پھیکی ہنسی ہنسی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار سچے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شکر ہے خدایا، تو نے مجھے بچا لیا۔ اس نے ماں کو دیکھا اور اسپاٹ لہجے میں کہا، امی، وہ منگنی نہیں ٹوٹی، میری زندگی کا پھندا ٹوٹا ہے۔ وہ لڑکا شوہر بننے کے لائق نہیں تھا۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی بیٹی ایک جہنم سے بچ گئی۔ جاوید اور نگہت بیگم حیران تھے کہ رمشا کو کیا ہو گیا ہے، لیکن رمشا کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ ٹوٹ چکی تھی لیکن اس ٹوٹ پھوٹ میں اسے حقیقت کا سرا مل گیا تھا۔ وقت گزرنے لگا۔ رمشا بالکل خاموش ہو گئی۔ اس نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا۔ وہ زیادہ تر وقت گھر میں رہتی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ سارا کے پاس جائے، اس سے معافی مانگے، اس کے قدموں میں بیٹھ کر روئی، لیکن اس سے اپنی گزشتہ باتوں اور رویے پر اتنی شرمندگی تھی کہ ہمت نہیں پڑتی تھی۔ ادھر سارا کے ہاں امید کے دن پورے ہو رہے تھے، لیکن ڈاکٹرز نے سارا کی صحت کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تھا۔ سارا کا بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا تھا اور اس سے کمزوری بہت زیادہ تھی۔ عبداللہ اس دوران ایک سائے کی طرح سارا کے ساتھ رہا۔ ایک رات سارا کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ عبداللہ سے فوراً ہسپتال لے کر بھاگا۔ خاندان کے سب لوگ، جاوید صاحب، نگہت بیگم اور اسلم صاحب، زبیدہ بیگم اور رمشا بھی اسپتال پہنچ گئے۔ رمشا نے جب عبداللہ کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ عبداللہ جو ہمیشہ پرسکون اور مضبوط نظر آتا تھا آج دیوانوں کی طرح پریشان تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ خوف تھا، سارا کو کھو دینے کا خوف۔ لیبر روم کے باہر سب دعائیں کر رہے تھے۔ رمشا ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے آج پتہ چلا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ سمیر نے اسے چھونے کے لیے محبت کا ناٹک کیا تھا اور یہاں عبداللہ سارا کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر تڑپ رہا تھا۔ کچھ گھنٹوں کی اذیت ناک انتظار کے بعد نرس باہر آئے۔ اس کی گود میں ایک پھول جیسی بچی تھی جو رو رہی تھی۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن عبداللہ نے بےتابی سے پوچھا، میری سارا کیسی ہے؟ نرس کا چہرہ مرجھا گیا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ مریضہ کی حالت ابھی مکمل طور پر نہیں سنبھلی۔ بلڈ پریشر بہت بڑھ گیا تھا جس کی وجہ سے ان کے دل پر اثر ہوا ہے۔ وہ ہوش میں ہیں اور آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ یہ سنتے ہی عبداللہ پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اندر کی طرف بھاگا۔ رمشا بھی بے اختیار اس کے پیچھے گئی۔ کمرے میں سارا بستر پر لیٹی تھی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا لیکن لبوں پر وہی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ عبداللہ اس کے سرہانے گر گیا اور اس کا ہاتھ تھام کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ جلدی سے ٹھیک ہو جا سارا۔ سارا نے بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھا کر عبداللہ کے آنسو صاف کیے۔ عبداللہ، ہماری بیٹی یمنا، اس کا خیال رکھیے گا۔ ہم دونوں مل کر اپنی بیٹی کا خیال رکھیں گے سارا۔ سارا کی نظر دروازے پر کھڑی رمشا پر پڑی جو آنسوں سے تر چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ سارا نے اسے اشارے سے پاس بلایا۔ رمشا دوڑ کر اس کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو سارا، مجھے معاف کر دو، میں بہت بری ہوں، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے۔ سارا نے نفی میں سر ہلایا اور بمشکل بولی، نہیں رمشا، تم میری بہن ہو، مجھے تم سے ایک وعدہ چاہیے رمشا۔ میری یمنا، میری بیٹی، اسے ماں کی کمی نہ ہونے دینا۔ عبداللہ اکیلے رہ جائیں گے، تم
तुम उनकी जिंदगी में शामिल हो जाना प्लीज, मेरी बेटी को अपना बना लेना। रिमशा और अब्दुल्ला दोनों को जैसे करंट लगा। अब्दुल्ला ने तड़प कर कहा, सारा ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तुम्हारे सिवा कोई नहीं चाहिए। लेकिन सारा की सांस से उखड़ रही थी। उसने अब्दुल्ला का हाथ रिमशा के हाथ पर रखने की कोशिश की, लेकिन उसमें इतनी जान नहीं थी। उसने आखिरी बार अब्दुल्ला को मोहब्बत भरी नजरों से देखा, फिर अपनी बेटी की तरफ जो नर्स की गोद में थी, और फिर कलमा तैयबा का विर्द करते हुए उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। कमरे में मौजूद मशीनों की बीप एक लंबी लकीर में तब्दील हो गई। अब्दुल्ला की एक फलक शिगाफ चीख कमरे में गूंजी, सारा! रमशा वहीं पत्थर की तरह साकित हो गई। उसकी आंखों के सामने सारा का बेजान चेहरा था और कानों में उसकी आखिरी वसीयत गूंज रही थी, जो रिमशा की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली थी। सारा की वफात के बाद अब्दुल्ला के घर पर जैसे कयामत टूट पड़ी थी। वो हंसता बसता घराना जो कुछ दिन पहले तक खुशियों का गहवारा था, अब वहां सिर्फ सिसकी और दिलासों की आवाजें थी। सारा का जनाजा उठा तो पूरा खानदान धाड़े मार कर रो रहा था। रिमशा एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें खुश्क हो चुकी थी, लेकिन अंदर एक तूफान बरपा था। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहा। अब्दुल्ला मुकम्मल तौर पर खामोश हो चुका था। वो दफ्तर जाता, घर आता और सीधा अपने कमरे में बंद हो जाता, या फिर घंटों अपनी बेटी यमुना को सीने से लगाकर बैठा रहता। यमुना भी शीर ख्वार थी। उसे माँ की जरूरत थी, और ये जरूरत दादी यानी सलमा बेगम पूरी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी उम्र और गिरती हुई सेहत उन्हें ज्यादा मुशक्कत की इजाजत नहीं देती थी। रिमशा ने सारा से किया हुआ वादा निभाने की ठान ली थी। वो रोजाना सुबह सवेरे अब्दुल्ला के घर आ जाती और सारा दिन यमुना की देखभाल करती। वो बच्ची को दूध पिलाती, उसके डायपर बदलती, उसे सुलाती और उससे बातें करती। रिमशा जो कभी एक गिलास पानी खुद उठाकर नहीं पीती थी, अब यमुना के गंदे कपड़े धोते हुए भी नहीं हिचकिचाती थी। उसके इस बदले हुए रूप ने सबको हैरान कर दिया था। निगत बेगम और जावेद साहब अपनी बेटी में आने वाली इस तब्दीली पर शुक्र अदा करते थे, लेकिन सलमा बेगम की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागने लगी थी। ताहम अब्दुल्ला को रिमशा का यूं रोजाना घर आना और यमुना के साथ इतना खिलना मिलना एकांक निभा रहा था। उसे डर था कि कहीं यमुना रिमशा से ज्यादा मानूस ना हो जाए और फिर रिमशा अपनी पुरानी रविश पर वापस चली जाए और बच्ची को छोड़ दे। इसके अलावा सारा की यादें उसे किसी और औरत को इस घर में देखने की इजाजत नहीं दे रही थी। एक शाम जब अब्दुल्ला घर आया तो उसने देखा कि रिमशा लॉन्च में यमुना को गोद में लिए उसे लोरी सुना रही है। अब्दुल्ला के माथे पर बल पड़ गए। वो सीधा अपनी माँ के पास गया जो किचन में थी। अम्मी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि रिमशा को मना करें, वो क्यों रोजाना यहाँ आ जाती है? यमुना मेरी बेटी है, मैं और आप उसे पाल लेंगे। हमें किसी गैर की जरूरत नहीं है, खास तौर पर उस लड़की की जिसने हमारी जिंदगी का तमाशा बनाया था। सलमा बेगम ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। अब्दुल्ला, रिमशा बदल गई है, तुम देख नहीं रहे वो इस बच्ची का किस तरह ख्याल रखती है। सारा के जाने के बाद अगर यमुना किसी के पास चुप होती है तो वो रिमशा है। मैं कुछ नहीं जानता अम्मी, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी एक ऐसी लड़की की जेरे साया पले जो दीन बेजार हो। आप उसे कल से मना कर दें। रिमशा जो पानी लेने किचन की तरफ आ रही थी, दरवाजे पर खड़ी ये सब सुन रही थी। उसके जब्त का पैमाना लबरेज हो गया। वो अंदर दाखिल हुई और उसकी आवाज में वही पुरानी तेजी आ गई, लेकिन इस बार वजह मुख्तलिफ थी। अब्दुल्ला, आप मुझे मना करने वाले कोई नहीं होते। मैं यहाँ आपके लिए नहीं आती, मैं सारा से किए गए वादे की वजह से आती हूँ। उसने मरते वक्त मुझसे वादा लिया था कि मैं यमुना को माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बहन का वादा निभा रही हूँ। अब्दुल्ला ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुम्हारे वादे की कोई अहमियत नहीं है रिमशा, तुम एक जज्बाती लड़की हो। आज वादा कर रही हो, कल भूल जाओगी। मेरी बेटी को तुम्हारी आदत हो जाएगी और फिर तुम अपनी मॉडर्न दुनिया में वापस चली जाओगी। मैं अपनी बेटी के साथ ये जुल्म नहीं होने दूंगा। बेहतर है कि तुम अपने घर जाओ और अपनी जिंदगी जियो। बात बढ़ने लगी। रिमशा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं थी। तभी सलमा बेगम ने एक फैसला कुन अंदाज में दोनों को रोका। बस करो तुम दोनों। कमरे में खामोशी छा गई। सलमा बेगम ने रिमशा की तरफ देखा और फिर अब्दुल्ला की तरफ। अब्दुल्ला, तुम अकेले बाप बनकर यमुना को नहीं पाल सकते, और मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। और रिमशा, तुम यहाँ रोज रोज नहीं आ सकती, लोग बातें बनाते हैं। तुम गैर महरम हो अब्दुल्ला की। अगर तुम्हें वाकई यमुना की फिक्र है और सारा का वादा निभाना है तो उसका सिर्फ एक ही शरई और मंतकी हल है। रिमशा और अब्दुल्ला ने सवालिया नजरों से सलमा बेगम को देखा। सलमा बेगम ने रिमशा की आंखों में आंखें डालकर कहा, रिमशा, अगर तुम यमुना को मां बनकर पालना चाहती हो तो तुम्हें अब्दुल्ला से निकाह करना होगा, वरना तुम अभी इसी वक्त इस घर से चली जाओ और फिर मुड़कर मत देखना।
رمشا کے لیے یہ فیصلہ مشکل نہیں تھا۔ گزشتہ چند ماہ میں یمنا اس کے دل کا ٹکڑا بن چکی تھی، اور کہیں نہ کہیں عبداللہ کی سنجیدگی، اس کا دکھ اور اس کی شرافت رمشا کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وہ موقع ہے جہاں وہ اپنی ماضی کا کفارہ ادا کر سکتی ہے۔ اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر مضبوط لہجے میں کہا، مجھے منظور ہے۔ عبداللہ چونک اٹھا، کیا؟ لیکن مجھے منظور نہیں ہے۔ امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں رمشا سے شادی؟ ہرگز نہیں۔ میں سارا کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ سلمہ بیگم نے عبداللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ بیٹا، اپنی خاطر نہیں، اس معصوم بچے کی خاطر۔ اسے ماں چاہیے عبداللہ، اور رمشا سارا کی کزن ہے، اس کا خون ہے۔ کوئی دوسری عورت شاید یمنا کو وہ پیار نہ دے سکے جو سارا کی بہن دے سکتی ہے۔ میری خاطر، اپنی بیٹی کی خاطر انکار مت کرو۔ عبداللہ نے یمنا کی طرف دیکھا جو پنگھوڑے میں سو رہی تھی، پھر ماں کے بوڑھے چہرے کی طرف۔ اس نے بے بسی سے سر جھکا دیا۔ اس کی خاموشی اس کی رضا تھی۔ خاندان والوں کے مشورے سے سادگی سے نکاح کی تقریب طے پائی۔ کوئی دھوم دھام نہیں، کوئی مہمان نہیں، بس قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں مسجد میں نکاح پڑھایا گیا۔ رمشا نے اس بار کوئی فینسی ڈریس نہیں پہنا تھا، بلکہ ایک سادہ سا لائٹ پنک شلوار قمیص کا جوڑا زیب تن کیا تھا اور سر پر بڑا سا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ نکاح کے بعد رمشا کو اسی کمرے میں رخصت کیا گیا جو کبھی سارا کا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی رمشا کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ دیواروں پر سارا کی پسند کا رنگ تھا، لیکن اب یہ کمرہ اس کا تھا۔ وہ یمنا کو گود میں لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور اسے تھپک کر سلانے لگی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور عبداللہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور ایک عجیب سی اجنبیت تھی۔ اس نے رمشا کی طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھا، جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ وہ الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ رمشا کو یہ رویہ بہت برا لگا۔ وہ اٹھ کر یمنا کو احتیاط سے کاٹ میں لٹانے کے بعد عبداللہ کے پاس آئی۔ مجھ سے اتنی اجنبیت کیوں عبداللہ؟ بیوی ہوں آپ کی، اب تو دیکھ لیں۔ رمشا کے لہجے میں ایک درد تھا، ایک شکوہ تھا۔ عبداللہ رکا۔ اس نے مڑ کر رمشا کو دیکھا، لیکن اس کی نظروں میں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ دیکھو رمشا، یہ نکاح صرف یمنا کی خاطر ہوا ہے۔ میں ایک مولوی ٹائپ بندہ ہوں، جیسا کہ تم کہتی تھی۔ مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا، نہ رومانس کا، نہ محبت کا۔ میرا دل سارا کے ساتھ دفن ہو چکا ہے۔ تو مجھ سے شوہر والی امیدیں نہ ہی رکھو تو بہتر ہے۔ تم اس گھر میں یمنا کی ماں بن کر رہو، بس یہی ہمارا رشتہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا تکیہ اور کمبل اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھنے لگا۔ رمشا کا دل ٹوٹ گیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ عبداللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ اس کا غم بول رہا ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ مرد چاہے کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، محبت اور توجہ کے سامنے پگھل جاتا ہے۔ اسے عبداللہ کے اندر چھپے اس انسان کو جگانا تھا جو سارا نے دیکھا تھا۔ عبداللہ باتھ روم میں چینج کرنے چلا گیا اور رمشا کے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا۔ اس نے الماری کھولی، وہاں سارا کے کپڑوں کے ساتھ اس کے جہیز کے کچھ کپڑے بھی رکھے تھے جو اس نے ابھی تک نہیں پہنے تھے۔ رمشا نے ایک انتہائی خوبصورت اور نفیس انداز کی سلیو لیس نائٹی نکالی۔ رمشا جانتی تھی کہ حلال رشتے میں حیا کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ شوہر کے لیے بننا سنورنا ہی اصل حیا ہے۔ اس نے جلدی سے وہ لباس پہنا، اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا اور ہلکا سا پرفیوم لگایا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ جب عبداللہ باتھ روم سے واپس آیا تو اس کی نظر بیڈ پر پڑی۔ اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے رمشا کو اس حال میں دیکھا تو اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ وہ نظریں پھیرنے لگا، لیکن ایک مقناطیسی کشش اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ لا حول ولا قوت، یہ کیا پہنا ہے تم نے؟ رمشا، شرم حیا ہے آپ میں؟ عبداللہ کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ رمشا اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ اس کے چہرے پر ایک شرارتی اور پرکشش مسکراہٹ تھی۔ حیا ہے نا؟ بہت ہے، لیکن شوہر سے کیسے شرم عبداللہ؟ کیا میں آپ کی حلال بیوی نہیں ہوں؟ کیا میرا یہ حق نہیں کہ میں اپنے شوہر کے لیے تیار ہوں؟ آپ ہی تو کہتے تھے کہ عورت کو اپنی زینت اپنے شوہر کے لیے ظاہر کرنی چاہیے، تو آج میں وہی کر رہی ہوں۔ عبداللہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ رمشا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا لمس عبداللہ کے وجود میں آگ لگا رہا تھا۔ عبداللہ، سارا جا چکی ہے، اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا ہے، لیکن ہم زندہ ہیں، آپ زندہ ہیں۔ کیا آپ ساری زندگی ماتم میں گزار دیں گے؟ یمنا کوئی خوشباش باپ چاہیے، ایک زندہ باپ، اور مجھے میرا شوہر چاہیے۔ میں نے اپنے ماضی سے توبہ کر لی عبداللہ، لیکن میرے اندر کی محبت ابھی باقی ہے، اور وہ محبت اب صرف آپ کے لیے ہے۔ عبداللہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی، وفاداری اور فطری تقاضوں کی جنگ، لیکن رمشا کی قربت، اس کی خوشبو اور اس کے لہجے کی سچائی اس کی مزاحمت کو توڑ رہی تھی۔ رمشا نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے گال سے لگایا۔ مجھے اپنا لیں عبداللہ، مجھے وہ ہیرا بنا دے جو سارا کو ملا تھا۔ مجھے بھی اس پاکیزہ محبت کا ذائقہ چکھنا ہے جس کی سارا تعریف کرتی تھی۔ مجھے بتائیں کہ آپ بورنگ نہیں ہیں۔ عبداللہ نے گہری سانس لی۔
اس نے رمشا کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف اس کے لیے طلب تھی۔ اس نے آہستہ سے رمشا کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کے لمس میں ایک تڑپ تھی، ایک اعتراف تھا کہ اسے بھی اس سہارے کی ضرورت تھی۔ رمشا، میں شاید تمہیں وہ جگہ نہ دے سکوں جو… رمشا نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ مجھے کسی کی جگہ نہیں چاہیے، مجھے اپنی جگہ چاہیے عبداللہ، بس مجھے اپنی بیوی مان لیں۔ عبداللہ کی مزاحمت دم توڑ گئی۔ اس نے رمشا کو اپنے قریب کیا اور ایک اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ بوسہ ایک نئے عہد کا آغاز تھا۔ عبداللہ نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس رات عبداللہ نے ثابت کر دیا کہ دیندار ہونے کا مطلب جذبات سے عاری ہونا نہیں ہوتا۔ وہ رمشا کے ساتھ انتہائی نرمی، محبت اور جنون کے ساتھ پیش آیا۔ اس کا ہر لمس رمشا کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ کتنی خاص ہے۔ رمشا جو سمجھتی تھی کہ وہ رومانس اور محبت کے معنی جانتی ہے، آج اسے پتہ چلا کہ اصل لطف اور سرشاری حلال رشتے میں ہے۔ عبداللہ کے پیار میں کوئی ہوس نہیں تھی، بلکہ ایک دیوانگی تھی جس میں عزت کا عنصر نمایاں تھا۔ دونوں کی نوک جھونک، رمشا کا شوخ انداز اور عبداللہ کا دھیرے دھیرے کھلنا کمرے کی فضا کو محبت سے معطر کر رہا تھا۔ دیکھا، آپ تو بڑے چھپے رستم نکلے، رمشا نے عبداللہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے شرارت سے کہا۔ عبداللہ نے مسکرا کر اسے مزید اپنے حصار میں لے لیا۔ ہم صرف صحیح وقت اور صحیح انسان کا انتظار کرتے ہیں رمشا، تم میری ہو اور اب تم پر میرا حق ہے۔ صبح کی روشنی جب کھڑکی سے اندر آئی تو یمنا کے رونے کی آواز سے دونوں کی آنکھ کھلی۔ رمشا جلدی سے اٹھی اور بچی کو گود میں لیا۔ عبداللہ بھی مسکراتے ہوئے اٹھا اور اس نے پیچھے سے رمشا اور اپنی بیٹی دونوں کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ یہ ایک مکمل فیملی کی تصویر تھی۔ زندگی کے نشیب و فراز نے رمشا کو بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ ظاہری چمک دمک، برانڈڈ کپڑے اور ماڈرن لائف سٹائل خوشی کی ضمانت نہیں ہوتے۔ اصل سکون اس حیا، اس عزت اور اس پاکیزہ تعلق میں ہے جو اللہ کے رضا کے لیے قائم کیا جائے۔ عبداللہ جیسا بظاہر سادہ اور مالوی انسان اندر سے ایک بہترین شوہر اور عاشق ثابت ہوا تھا۔ رمشا نے عبداللہ کی طرف مڑ کر دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، سچ ہے، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اور اکثر جو سادہ دکھتا ہے وہی نایاب ہیرا ہوتا ہے۔ کتاب کو کبھی اس کے سرورق سے مت جانچو۔ عبداللہ نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور یمنا نے اپنی چھوٹی سی مسکراہٹ سے اس نئی صبح کا استقبال کیا۔ رمشا کی زندگی اب مکمل تھی، ایک حیادار شوہر کے پہلو میں حیا اور محبت کے سائے تلے۔